सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हुकूमत ने देखिए जो एक साल का ये तामीर तरक्की का दिन मनाया, जो बुनियादी तौर पर रद्द अमल था वो भी पीटीआई का यौम सियाह का रद्द अमल था। तो जो दिन उसमें मनाया वो ठीक है, वो मनाते रहें, वो यही करेंगे। अयूब खान ने भी कुछ 10 साल के बाद अशरा तरक्की मनाया था, और अयूब खान के अपने गुमान के मुताबिक वो बहुत मकबूल तरीन लीडर था। लेकिन अशरा तरक्की के कुछ ही अरसे के बाद फिर क्या हुआ वो अब तारीख का हिस्सा है। हुकूमतों के यानी अपनी कारकर्दगी पे डंके बजाते रहना, या अपनी कारकर्दगी पे ढोल बजाते रहना, या अपनी कारकर्दगी पर अखबारात को इश्तिहार जारी करते रहना, या अपनी कारकर्दगी पर फूले ना समाना, इससे कोई अवामी राय का ताल्लुक नहीं है। हुकूमत का पूरा हक है वो खुशियां मनाती रहे, लेकिन क्या ये खुशियां लोग भी मना रहे हैं, अवाम भी मना रहे हैं? फर्क उससे पड़ता है। तो हुकूमत की कारकर्दगी ओवरऑल कैसे रही, अब इस तरफ आ जाते हैं। तो उस पर तो कोई शक ही नहीं है कि बिल्कुल डूब रही थी इकॉनमी, और बहुत बुरा हाल था पाकिस्तान का। कोई दोस्त मुल्क बात करने को तैयार नहीं था, और हमारे रीजन में या बाकी जो मामलात हैं बहुत बिगड़े हुए थे। और अगर उससे देखा जाए तो बहुत बेहतरी आई है। बैनुल अक़वामी जो मालियाती इदारे जो हैं वो भी मुतमईन हैं, और उसके अलावा वो यानी एजेंसीज जो रेटिंग जारी करती हैं उनकी जो रेटिंग्स आ रही हैं वो भी पॉजिटिव हैं। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पीआईए का मिसाल के तौर पे यूरोप के लिए परवाज़ों का बहाल हो जाना, हमारा आईएमएफ के प्रोग्राम में चलते रहना, बैंकरप्ट ना होना, सऊदीया की तरफ से बहरहाल किसी ना किसी तरह की रिलीफ मिलते रहना। अभी चाइना का जो दौरा हुआ है उसमें सदर भी हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं जो गए, उसमें बहुत गैर मामूली चीन ने एक प्रोटोकॉल दिया। तो इकॉनमी बहरहाल बेहतर हुई। महंगाई का अजाब जो आना था वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। पंजाब में जाहिर है कि मरीम नवाज बहुत मुतासरकुन काम कर रही हैं, और दिन रात वो कोई ना कोई अवामी भलाई का मंसूबा उनकी जानिब से सामने आता है। जो कमी है भयानक हद तक, वो वफाकी हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो, वो है अवामी राब्ते का फुकदान। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि अवामी राब्ता बिल्कुल नहीं है, और जो इनकी मीडिया की कंपेन है वो बिल्कुल ही बेअसर है और एक रद्द अमल की नफ्सियात में बनी हुई लगती है। तो वहां क्रिएटिविटी कोई नहीं है। यानी उनकी जो मीडिया कंपेन वफाक की हो या पंजाब की हो, और उधर पीपल्स पार्टी की भी यानी जो सिंध में है, आप इन तमाम हुकूमतों का जायजा ले लें, इनकी जो अवामी राब्ता है या जो थ्रू सोशल मीडिया या रेगुलर मीडिया लोगों से कनेक्टिविटी है वो जीरो है। इनके अपने पार्टी के लोगों से कोई इनका ताल्लुक नहीं है, जिसकी वजह से इनके किसी भी अच्छे काम की ओनरशिप लेने को तैयारी कोई नहीं। ये इनके साथ एक मसला है जहां पे इन्हें काम करने की जरूरत है। खान साहब ने एक दूसरा खत भी लिख दिया है आर्मी चीफ को, और दूसरा जो खत है वो पढ़ के, जो मोहम्मद रफी साहब का एक गीत है बड़ा पुराना और बहुत खूबसूरत गीत है वो, जिसमें वो फरियाद की जाती है, वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, आग बनी सावन की बरखा फूल बने अंगारे। तो वो बुनियादी तौर पे उस तरह की एक फरियाद खान साहब जो है वो करते दिखाई देते हैं अपने खतूत के जरिए। और इसमें अजीब बात जाहिर है ये है कि वो आर्मी चीफ साहब को ये खत लिखते हैं और उनसे फिर अपनी यानी बेआरामी का और शिकवा करते दिखाई देते हैं कि उन पर जुल्म हो गया, उनको अकेला रखा जाता है, उनको वर्जिश के लिए सामान मुहैया नहीं किया जाता वगैरह वगैरह। तो इस तरह के जो खतूत हैं, या इसका भी इसके मकसद इसके सिवा कुछ भी नहीं है कि उनको डिस्कस किया जाए और वो जेर बहस रहें, क्योंकि अगर वो किसी ना किसी बहाने से या हवाले से जेर बहस नहीं रहेंगे तो मौजूदा इंतजाम जो है वो अपनी जड़ें आहिस्ता आहिस्ता पकड़ता जा रहा है। और खुसूसन पंजाब में मरीम नवाज जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रही हैं, तो अब दिखाई देने लगा है कि वो मकबूल भी हो जाएंगी, और हुकूमत के यानी पैर एक दफा जम गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा पीटीआई के लिए अगला इलेक्शन जीतना। तो उनका ये मसला है जाहिर है। तो वो अब खबरों में रहने के लिए वो इस तरह के खतूत लिख रहे हैं और इस तरह के गले शिकवे, जो कि मैंने गुजारिश की बहुत अजीब बात है, लेकिन खान साहब से आप कुछ भी उम्मीद रख सकते हैं। उनके नजदीक तो अजीब जो है वो अल्लाह जाने के क्या है। तो जिस शख्सियत को वो साल साल से यानी इस कायनात का सबसे बड़ा प्रॉब्लम करार दे रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम करार दे रहे हैं,
انہی کے حضور پیش ہو کے اب وہ اپنی شکایتیں اور گلے کر رہے ہیں، زنجیر عدل کو ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کو وہاں سے کوئی ریلیف ملے. لیکن کیا اس کا کوئی نتیجہ ہوگا، یہ کہنا ابھی بڑا مشکل ہے. نتیجہ بات یہ ہے کہ بغاوت کی کوشش جب ناکام ہو جائے تو اس کے بعد پھر جس کے خلاف بغاوت کی کوشش ہو اسی سے رحم مانگنا یہ ایک عجیب مثال ہے. لیکن بہرحال ہے. پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ اس سے خوش نہیں ہیں. ان کے خیال میں خان صاحب عصر کے وقت روزہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے خان صاحب کس طرح سے ان کی جیل ختم ہو اور وہ باہر نکلیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب بالکل ہی ختم ہو جائیں گے جیل کے اندر. تو یہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر جو انتشار ہے اس کی بہت بڑی وجہ اس طرح کے خطوط ہیں اور اس طرح کے یو ٹرنز ہیں کہ آدھے لوگوں کو کچھ کہہ دینا، باقیوں کو کچھ کہہ دینا، خود کبھی کچھ کہنا کبھی کچھ کہنا. نتیجہ یہ ہے کہ کارکن آپس میں دست و گریباں ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو اس خط کا جواب دینے کی یا اس سے پہلے والے خط کا جواب دینے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی یعنی مثال موجود ہے. اور وہ کیا خط لکھیں گے، یعنی اس کے جواب میں وہ کیا کہہ سکتے ہیں، انہیں کیا کہنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ وہ خاموشی ہیں اور خاموشی رہنا چاہیے. ہاں البتہ جو آپ یوں کہیے سیاسی پنڈت ہیں یا کامنٹیٹرز ہیں وہ یہ ضرور نوٹ کر رہے ہیں کہ پہلا جو خط لکھا گیا اس کے بعد جو عام طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اعلامیے جاری ہوتے ہیں ان کی اپنی پروفیشنل جو بھی سرگرمیاں ہیں ان کے متعلق، وہاں سے جو اب بیانات آ رہے ہیں ان میں اس طرح کی یعنی ایک کسی فاشسٹ جماعت کا ذکر نہیں ملتا یا ڈیجیٹل دہشت گردی کا کچھ دنوں سے ذکر نہیں ہوا جب سے پہلا خط آیا ہے. ممکن ہے کہ یہ اتفاق ہو، ممکن ہے کہ یہ اکنالجمنٹ ہو کہ عمران خان اگر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ایک معافی باقاعدہ مانگنے کی طرف جا رہے ہیں 9 مئی کے واقعات پر، اگر وہ باقاعدہ معافی مانگنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ اس طرف ایک راستہ ہے جو ہموار ہو رہا ہے. ممکن ہے اس وجہ سے وہ ابھی تک ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حال میں کوئی ایسا ڈیجیٹل دہشت گردی یا فاشسٹ تنظیم کا کوئی ذکر نہیں سنا. ممکن ہے یہ وجہ ہو، ممکن ہے کہ دہشت گردی کی جنگ جو بہت سنجیدہ ہے اور ہمارا اصل مسئلہ ہے، پاکستان کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے خط لکھا یا اس کو خط کا کیا جواب آیا یا آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ پاکستان کا مسئلہ اس وقت لوگوں کا، عوام کا، قوم کا یہ سرے سے مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن میں ہم الجھ کے پی ٹی آئی کے گویا ٹریپ میں آتے ہیں. ان کے لیے ان کو تو فائدہ ہے کہ ہم ان کی باتیں کیے چلے جا رہے ہیں، یہی ٹریپ ہے ان کا. لیکن ان کی گفتگو کرتے کرتے جو اصل مسائل ہیں اس طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے. تو ممکن ہے کہ دہشت گردی کے جس افریت کا پاکستان کو سامنا ہے اور بڑے چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے اگر کسی طرح کا کوئی جوائنٹ میکانزم قائم ہو جائے، کوئی براڈر انڈرسٹینڈنگ قائم ہو جائے تو اس کو خوش آئند ہے، یعنی سب کو ویلکم کرنا چاہیے. یعنی یہ خطوط کا آنا ہو جانا ہو اس کو زیر بحث لانے کے بجائے اب مقصد یہ ہونا چاہیے جو سنجیدہ مقصد ہو کہ خطوں وغیرہ سے نکلے، اصل انڈرسٹینڈنگ کی طرف آئیں کہ پاکستان کے جو یہ والے مسائل ہیں، ٹیررزم ہے، اکانومی ہے، یہ جو انٹرنیشنل آئسولیشن ہے جس میں ملک پھنس گیا ہے، اس سے باہر نکلنے کے لیے ہم اکٹھے کیسے کام کر سکتے ہیں اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے. وہ کون سا راستہ نکالنے کی کوشش ہو سکتی ہے، کیا وہ راستہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. 8 فروری کو پی ٹی آئی کا احتجاج جہاں تک گراؤنڈ کی بات ہے، راستوں کی بات ہے، زمین کی بات ہے، تو وہ تو کوئی احتجاج نظر نہیں آیا پورے ملک میں، ماں سوائے یہ کہ پختونخوا میں ایک جلسہ تھا. وہ جلسہ جو ہے وہ ہوا ٹھیک ہے، لیکن باقی تو کوئی احتجاج. ہاں یہ ضرور ہے کہ میڈیا سکرینز ہوں یا سوشل میڈیا کی سکرینز ہوں اس حوالے سے گفتگو بہت جاری ہے، جیسے کہ یہ بھی میں اسی موضوع پہ بات کر رہا ہوں. تو اس حد تک تو ظاہر ہے کہ میڈیا میں رہنا، خبروں میں رہنا یہ ان کا فن ہے، انہیں آتا ہے. تو اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو احتجاج ہے وہ کہیں دیکھنے میں آیا نہیں. اور جہاں تک پختونخوا میں ہوئے یعنی سوابی کے جلسے کی بات ہے، وہ جلسہ بھی جو ہے اس کے معاملے میں بھی 2 آراء ہیں. یعنی ہمیشہ کی طرح ایک جنہوں نے جلسہ کیا ہے پی ٹی آئی ان کے مطابق گام پاکستان کے بعد اتنا بڑا جلسہ کبھی ہوا ہی نہیں. لیکن جو دوسرے یعنی جو حکومت میں ہیں، وفاق میں، پنجاب میں یا سندھ میں، وہ اس جلسے کو بالکل ایک عام جلسہ قرار دے رہے ہیں. جو غیر جانبدار ہیں وہ بنیادی طور پہ دیکھیے غیر جانبدار ہو کے جب آپ بات کرتے ہیں نا تو پھر معاملہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت آپ کی ہے اور سرکاری ملازموں کی ایک فوج ہوتی ہے، اور پھر صوبائی حکومت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. وہاں پہ رہنے والے کاروباری حضرات،
زمینوں کی دیکھ بھال کرنے والے حضرات بہت ہوتے ہیں جن کو صوبائی حکومت کا تعاون چاہیے ہوتا ہے، تو وہ خوش کرنے کے لیے جلسہ بھر دینا، ایم پی ایس کی ڈیوٹی لگا دینا، بااثر لوگوں کی ڈیوٹی لگا دینا. صوبائی حکومت آپ کی ہے تو اس میں آپ کو بڑے نمبرز اگر اکٹھا بھی کر لیں تو وہ کوئی امپریسو نہیں ہوتا، کیونکہ حکومت آپ کی ہے. اب رہی بات کہ جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ اپنے پہلے امتحان میں کامیاب کتنے رہے، میرا نہیں خیال کہ وہ زیادہ ڈسکس بھی ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی جو تقریر ہے سوابی کے جلسے کی، اس کے جو کلپس ہیں وائرل تو وہی ہیں، زیر بحث بھی وہی ہیں، اسی پہ تنقید ہو رہی ہے یا اس کی تعریف ہو رہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جنید صاحب زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں. علی امین گنڈا پور ہی میلہ اس طرح سے کہیں کہ وہ جو پرفارمنس اس نے کی ہے وہ اس نے جلسہ زبردستی بے شک صحیح لیکن اپنے نام کروا لیا.